حضرت سیدنا صحابی رسول سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبی تعلق آپ کا اصفہان کے خاندان سے تھا۔ اسلام سے پہلے اب مجوسی تھے اور مجوسی نام مابا تھا۔ اسلام کے بعد سلمان رکھا گیا اور بارگاہ نبوت سے سلمان الخیر لقب ملا۔ ابو عبداللہ کنیت ہے، سلسلہ نسب یہ ہے مابا ابن بوزخشان بن مورسلان بن یہوزان بن فیروز بن سہرک۔ حضرت سلمان فارسی کے والد اصفہان کے جی نامی قریہ کے باشندے اور وہاں کے ذمہ دار و کاشتکار تھے۔ ان کو حضرت سلمان فارسی سے اس قدر محبت تھی کہ ان کو لڑکیوں کی طرح گھر کی چاردیواری سے نکلنے نہ دیتے تھے۔ آتش کدہ کی دیکھ بھال انہی کے متعلق رکھی تھی۔ چونکہ مذہبی جذبہ سلمان میں ابتدا سے تھا، اس لیے جب تک آتش پرست رہے اس وقت تک آتش پرستی میں سخت غلو رہا۔ نہایت سخت مجاہدات کی، شب و روز آگ کی نگرانی میں مشغول رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کا شمار ان پجاریوں میں ہو گیا جو کسی وقت آگ کو بجھنے نہ دیتے۔ زمین ہی ان کے باپ کے معاش کا ذریعہ تھی، اس لیے زراعت کی نگرانی وہ بذات خود کرتا تھا۔ ایک دن وہ گھر کی مرمت میں مشغولیت کی وجہ سے کھیت پر خود نہ جا سکا، اس کی دیکھ بھال کے لیے سلمان کو بھیج دیا۔ رستے میں ایک گرجا ملا، اس وقت اس میں عبادت ہو رہی تھی۔ نماز کی آوازیں سن کر دیکھنے کے لیے گرجے میں چلے گئے۔ نماز کے نظارے سے ان کے دل پر خاص اثر ہوا۔ مزید آلات کی جستجو ہوئی۔ عیسائیوں کا طریقہ عبادت اس قدر بھایا کہ بے ساختہ زبان سے نکل آیا کہ یہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ چنانچہ کھیتوں کا خیال چھوڑ کے اس میں ماو ہو گئے۔ عبادت ختم ہونے کے بعد عیسائیوں سے پوچھا اس مذہب کا سرچشمہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ شام میں پتہ پوچھ کر گھر واپس آئے۔ باپ نے پوچھا کہ اب کہاں تھے؟ جواب دیا کچھ لوگ گرجے میں عبادت کر رہے تھے، مجھ کو ان کا طریقہ ایسا بھلا معلوم ہوا کہ غروب آفتاب تک وہیں رہا۔ باپ نے کہا وہ مذہب تمہارے مذہب کا پاسنگ بھی نہیں۔ جواب دیا بخدا وہ مذہب ہمارے مذہب سے کہیں برتر ہے۔ اس جواب سے ان کے باپ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ خیال تبدیل مذہب کی صورت میں نہ ظاہر ہو، اس لیے بیڑیاں پہنا کر مقید کر دیا۔ مگر ان کے دل میں تلاش حق کی تڑپ تھی، اس لیے عیسائیوں کے پاس کہلا بھیجا کہ جب تک شام کے تاجر آئیں مجھ کو اطلاع کر دینا۔ جب وہ آئے تو ان کو خبر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ واپس ہوں تو مجھے بتلانا۔ چنانچہ جب کاروان تجارت واپس لوٹنے لگا ان کو خبر کی گئی۔ یہ بیڑیوں کی قید سے نکل کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ یہاں سب سے بڑا مذہبی شخص کون ہے۔ لوگوں نے وہاں کے پادری کا پتہ دیا، اسے جا کر کہا کہ مجھ کو تمہارا مذہب بہت پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں تمہارے پاس رہ کر مذہبی تعلیم حاصل کروں، مجھ کو اس مذہب میں داخل کرو۔ چنانچہ وہ مجوسیت کے آتش کدے سے نکل کر آسمانی باپ جو عیسائیوں کے نزدیک اس بادشاہت میں پناہ میں آئے۔ مگر یہ پادری بہت بد کردار بد اخلاق تھا، لوگوں کو صدقہ کرنے کی تلقین کرتا، جب اس کے قبضے میں آ جاتا تو فقراء اور مساکین کو دینے کی بجائے خود لے لیتا، حتیٰ کہ سونے اور چاندی کے 7 مٹکے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حرص اور لالچ کو دیکھ کر پیچ و تاب کھاتے تھے، مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکتے۔ اتفاق سے وہ مر گیا۔ عیسائی شان و شوکت سے اس کی تجہیز و تکفین کرنے کو جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے سارا عمل نامہ ان لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ انہوں نے اس کو لے جا کر ان کے اندوختہ کے پاس کھڑا کر دیا۔ تلاشی لے گئی تو واقعی 7 مٹکے سونے چاندی سے بھرے ہوئے برآمد ہوئے۔ عیسائیوں نے اس کی سزا میں دفن کرنے کی بجائے اس کی لاش کو صلیب پر لٹکا کر سنگسار کیا۔ اس کی جگہ دوسرا پادری مقرر ہوا۔ یہ بڑا عابد زاہد اور تارک دنیا تھا، شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہتا۔ سلمان اس سے بہت مانوس ہوئے، دلی محبت کرنے لگے، آخر تک ان کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس سے کہا کہ میں آپ کے پاس عرصہ تک نہایت لطف و محبت کے ساتھ رہا، آپ کا آخری وقت ہے، اس لیے آئندہ کے لیے مجھ کو کیا ہدایت ہے؟ اس نے کہا میرے علم میں کوئی ایسا عیسائی نہیں جو مذہب عیسوی کا سچا پیروکار۔ سچے لوگ مر کھپ گئے۔ موجودہ عیسائیوں نے مذہب کو بہت کچھ تبدیل کر دیا، بلکہ بہت سے اصول تو سرے سے چھوڑ ہی دیے ہیں۔ وہاں موصل میں فلاں شخص ہے جو دین کا سچا پیروکار ہے، تم جا کر ان سے ملاقات کرو۔ پادری کی موت کے بعد حق کی جستجو میں وہ موصل پہنچے، تلاش کر کے اس سے ملے اور اپنا واقعہ بیان کیا کہ فلاں پادری نے مجھ کو ہدایت کی تھی کہ آپ کے یہاں ابھی تک حق کا سرچشمہ ابلتا ہے اور میں آپ سے مل کر اپنی تشنگی فروغ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ٹھہرا لیا۔ پہلے پادری کی رائے کے مطابق یہ پادری در حقیقت بڑا متقی پاک باز تھا، اس لیے انہوں نے اس کے پاس مستقل قیام کر لیا۔ مگر تھوڑے دنوں کے بعد اس کا وقت بھی آ گیا۔ آئندہ کے متعلق حضرت سلمان نے اس سے بھی وصیت کی خواہش کی۔ اس نے نصیبین میں ایک شخص کا پتہ بتایا۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد آپ نے نصیبین پہنچے اور اس پادری سے مل کر دوسرے پادری کی وصیت بتلائی۔ یہ اسقف بھی پہلے دونوں اسقفوں کی طرح بڑا عابد اور زاہد تھا۔ سلمان یہاں مقیم ہو کر اس سے روحانی تسکین حاصل کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دن اس کی نصیحت اس کی صحبت سے فیض اٹھایا تھا کہ اس وقت
جو پادری تھا وہ بھی انتقال، اس کا بھی وقت قریب آیا تو حضرت سلمان نے گزشتہ اسقفوں کی طرح اس سے بھی آئندہ کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ اس نے اموریہ میں گوہر مقصود کا پتہ بتایا۔ اس کی موت کے بعد انہوں نے اموریہ کا سفر کیا، وہاں کے اسقف سے مل کر پیام سنایا تو اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ کچھ بکریاں خرید لیں، اس سے مادی غذا حاصل کرتے تھے۔ صبر شکر کے ساتھ روحانی غذا اسقف سے حاصل کرنے لگے۔ جب اس کا پیمانہ حیات بھی لبریز ہو گیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سرگزشت سنائی کہ اتنے مراتب طے کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا تھا، آپ بھی آخرت کا سفر کرنے کو آمادہ ہیں، اس لیے میرا کوئی سامان کرتے جائیے۔ اس نے کہا بیٹا میں تمہارے لیے کیا سامان کروں، آج دنیا میں کوئی ایسا شخص باقی نہیں ہے جس سے ملنے کا میں تمہیں مشورہ دوں۔ البتہ اب اس نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے جو ریگستان عرب سے اٹھ کر دین ابراہیمی علیہ الصلاۃ والسلام کو زندہ کرے گا اور کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقے کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اگر تم اس سے مل سکو تو ضرور ملنا۔ اس پادری کے مرنے کے بعد کچھ عرصے تک اموریہ میں رہے۔ کچھ دنوں بعد بنو کلب کے تاجر ادھر سے گزرے، آپ نے ان سے کہا اگر تم مجھ کو عرب پہنچا دو میں اپنی گائیں بکریاں تمہارے نظر کر دوں گا۔ وہ لوگ تیار ہو گئے اور زبان حال سے یہ شعر پڑھتے ہوئے ساتھ ہو لیے، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں۔ لیکن ان عربوں نے وادی قرا میں پہنچ کر ان کو دھوکہ دیا اور ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر فروخت کر ڈالا۔ کھجور کے درخت نظر آئے تو آس بندی کہ شاید یہی وہ منزل مقصود ہے جس کا اسقف نے پتہ بتایا تھا۔ تھوڑے دن قیام کیا تو یہ امید بھی منقطع ہو گئی۔ آقا کا چچا زاد بھائی مدینے سے ملنے آیا، اس نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ اپنے ساتھ ان کو مدینہ لے چلا اور سلمان غلامی کی رسوائی سہتے ہوئے مدینہ پہنچے، مگر ہاتھ پہ غیب تسکین دے رہا تھا کہ یہ غلامی نہیں ہے، اسی سے ہوگی تیری غم قدا کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ در حقیقت اس غلامی پہ جو مقصود ہے دو عالم کے آستانے تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ جو محبت کی منزل قریب آتی جاتی تھی، کشش بڑھتی جاتی اور آثار علامات بتاتے تھے کہ شاید مقصود کی جلوہ گاہ یہی ہے۔ اب ان کو پورا یقین ہو گیا اور دیدار جمال کی آرزو میں یہاں دن کاٹنے لگے۔ اس وقت آفتاب رسالت مکہ پر طوافگن ہو چکا تھا، لیکن جور و ستم کے بادلوں میں چھپا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کو آقا یعنی سلمان فارسی کے مالک کی خدمت سے اتنا وقت نہ ملتا تھا کہ خود اس کا پتہ لگاتے۔ آخر انتظار کرتے کرتے وہ روز مسعود بھی آ گیا کہ مکہ کا آفتاب عالم تاب مدینہ کے افق پر طلوع ہوا۔ حرمان نصیب حضرت سلمان کی شب ہجر تمام ہوئی اور صبح امید کا اجالا پھیلا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ سلمان کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے کچھ درست کر رہے تھے اور آقا نیچے بیٹھا تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے آ کر کہا کہ خدا بنی کیلا کو غارت کرے، سب کے سب قوا میں ایک شخص کے پاس جمع ہیں جو مکے سے آیا، یہ لوگ اس کو نبی سمجھتے ہیں۔ سلمان کے کانوں تک اس خبر کا پہنچنا تھا کہ یارائے ضبط باقی نہ رہا، صبر و شکیب کا دامن چھوٹ گیا، بدن میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی، قریب تھا کہ کھجور کے درخت سے فرش زمین پہ آ جائے۔ اسی مدہوشی کے عالم میں جلد از جلد درخت سے نیچے اترے، بدحواسی میں بے تحاشا پوچھنے لگے تم کیا کہتے ہو؟ آقا نے اس سوال پر گونسا مار کر ڈانٹا کہ تم کو اس سے کیا غرض، تم اپنا کام کرو۔ اس وقت سلمان خاموش ہو گئے، لیکن اب صبر کسے تھا؟ کھانے کی کچھ چیزیں پاس تھیں، ان کو لے کے آپ دربار رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، کچھ غریب الدیار اور اہل حاجت آپ کے ساتھ ہیں، میرے پاس یہ چیزیں صدقہ کے لیے رکھی تھیں، آپ لوگوں سے زیادہ ان کے مستحق کون ہو سکتے ہیں، اس کو قبول فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے دوسرے لوگوں کو کھانے کا حکم دیا مگر خود نوش نہ فرمایا۔ اس طرح سے سلمان فارسی کو نبوت کی ایک علامت کا مشاہدہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقہ نہیں قبول کرتے۔ دوسرے دن پھر ہدیہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل آپ نے صدقے کی چیزیں نہیں نوش فرمائی تھی، آج یہ ہدیہ قبول فرمائیں۔ آپ نے قبول فرمایا، خود بھی نوش کیا اور دوسروں کو بھی دیا۔ اس طرح سے دوسری نشانی یعنی مہر نبوت کی بھی زیارت کی اور بچشم پرنم آپ کی طرف بوسہ دینے کو جھکے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سامنے، اور وہ سامنے آیا، اپنی ساری سرگزشت سنائی۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ دلچسپ داستان اپنے تمام اصحاب کو سنائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا گوہر مقصود پا چکے تو اس دولت کو اپنے دل کے خزانے میں رکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر واپس آئے۔ اتنے مرحلوں کے بعد وہ دین سے ہم آغوش ہوئے۔ غلامی کی مشغولیت کے بعد فرائض مذہبی ادا نہ کر سکے، اسی وجہ سے غزوہ بدر و احد میں شریک نہ ہو سکے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا
اپنے آقا کو معاوضہ دے کر آزادی حاصل کر لو۔ 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ سونے پہ معاملہ طے ہوا۔ حضور علیہ السلام نے عام مسلمانوں سے سفارش فرمائی، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ سب نے حسب حیثیت کھجور کے درخت دیے۔ اسی طریقے سے 300 درخت ان کو مل گئے اور حضور کی مدد سے ان کو بٹھایا اور زمین وغیرہ ہموار کر کے ایک شرط پوری کر دی، سونے کی ادائیگی باقی رہ گی تو ان کا سامان بھی خدا نے کر دیا۔ حضور علیہ السلام کو کسی غزوے میں مرغی کے بیضہ کے برابر سونا مل گیا، آپ نے سلمان کو دے دیا۔ یہ وزن میں ٹھیک 40 اوقیہ تھا۔ اس سے گلو خلاصی حاصل کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے گئے۔ ان کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر ایمان سریہ کے پاس بھی ہوگا تو اس کی قوم کے لوگ اس کو ضرور تلاش کر لیں گے۔ غزوہ خندق کے موقع پر، خندق کی کھدائی کے موقع پہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ اس پر مہاجرین نے کہا سلمان ہمارا ہے، انصار نے یہ سنا تو کہا سلمان ہمارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اس لیے سلمان کو مہاجرین یا انصار کی بجائے اہل بیت میں شمار کیا گیا۔ غلامی سے آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مستقل اقامت اختیار کی۔ اس وقت بالکل غریب الدیار تھے، کوئی شناسہ نہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے مکی مہاجرین کی طرح ان سے اور ابو دردہ سے مواخات، یعنی مواخات کے معنی بھائی چارہ کرا دی۔ بدر واحد کی لڑائی ان کی غلامی کے زمانے میں ختم ہو چکی تھی۔ آزادی کے بعد پہلا غزوہ خندق پیش آیا، اس میں انہوں نے اپنے حسن تدبیر سے دونوں لڑائیوں کی تلافی کر دی۔ غزوہ خندق میں تمام عرب کا ٹڈی دل مسلمانوں کے خلاف امنڈ آیا تھا، ان کا کامل استحصال کر دے۔ حملہ خود مدینے پر تھا جس کے چاروں طرف نہ قلعہ تھا نہ فصیل تھی اور مقابلہ بھی سخت تھا۔ ایک طفر کفار کی تعداد ریگستان عرب کے ذروں کے برابر تھی اور دوسری طرف مٹھی بھر مسلمان تھے۔ حضور علیہ السلام نے عام مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایران کی صف آرائیاں دیکھے ہوئے تھے اس لیے جنگی اصولوں سے اچھی طرح واقف تھے، چنانچہ انہوں نے مشورہ دیا کہ اس انبوہ کا کھلے میدان مقابلہ کرنا اچھا نہیں بلکہ مدینے کے چاروں طرف خندقیں کھود کر شہر کو محفوظ کر دینا چاہیے۔ یہ تدبیر مسلمانوں کو پہلے بہت پسند آئی، اسی پہ عمل کیا گیا۔ خندق کی کھدائی میں حضور علیہ السلام بھی بنفس نفیس شریک ہوئے تھے اور مٹی ڈھوتے ڈھوتے شکم مبارک مٹی سے اٹ گیا تھا اور رجزیہ اشعار زبان مبارک پر جاری تھے۔ ذی-القعدہ 5 ہجری میں طرفین میں جنگ شروع ہوئی۔ عربوں کو اس طریقے جنگ سے واقفیت نہ تھی، وہ آئے تو تھے کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، مگر یہاں آ کر دیکھا کہ ان کے اور مدینہ کے بیچ میں خندق کی فصیل حائل ہے۔ وہ 22 دن تک مسلسل محاصرہ کیے پڑے رہے مگر شہر تک پہنچنا ان کو نصیب نہ ہوا، آخرکار ناکام واپس پھر گئے۔ غزوہ خندق کے علاوہ حضرت سلمان فارسی تمام لڑائیوں میں مسلمانوں کے دوش بدوش شریک رہے۔ غزوہ خندق کے بعد سے کوئی غزوہ ایسا نہیں ہوا جس میں شریک ہو کر داد شجاعت حاصل نہ کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بیمار پڑے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کو گئے تو رونے لگے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو عبداللہ رونے کا کون سا مقام ہے؟ حضور علیہ السلام تم سے خوش دنیا سے اٹھے، تم ان سے حوض کوثر پر ملو گے، بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی۔ کہا خدا کی قسم میں موت سے نہیں گھبراتا، نہ دنیا کی حرص باقی ہے۔ رونا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد کیا تھا کہ ہماری دنیاوی ساز و سامان ایک مسافر کے زاد راہ سے زیادہ نہ ہو، حالانکہ میرے گرد اس قدر سانپ جمع ہیں، یعنی اسباب جمع ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کل سامان جس کو سانپ سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ سارے اسباب ایک بڑے پیالے، ایک لگن اور ایک تسلح سے زیادہ نہ تھا۔ اس کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ نے خواہش کی کہ مجھ کو کچھ نصیحت کیجیے۔ فرمایا کسی کام کا قصد کرتے وقت، فیصلہ کرتے وقت، تقسیم کرتے وقت خدا کو یاد رکھا کرو۔ اس بیماری کے دوران میں اور احباب نے بھی نصیحت اور وصیت کی خواہش کی۔ فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے اس کی کوشش کرے کہ وہ حج، عمرہ، جہاد یا قرآن پڑھتے ہوئے جان دے دے، فسق و فجور اور خیانت کی حالت میں نہ مرے۔ وقت آخر آیا تو اپنی بیوی سے وہی مشق کی تھیلی منگائی اور اپنے ہاتھ سے پانی میں گھول کر اپنے چاروں طرف چھڑکوا دیا، سب کو اپنے پاس سے ہٹا دیا۔ لوگ تنا چھوڑ کر ہٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر گئے تو دیکھا مرغ روئے کف سے خاکی سے پرواز کر چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ 656 ہجری میں مدائن کا گورنر مقرر کیا، مگر وہاں جانے کے چند ہفتے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی تاریخ وفات 10 رجب المرجب 33 ہجری ہے اور ان کا روزہ مدائن ہی میں ہے۔